زرمین جان بچانے کے لیے اندھیری سڑک پر دیوانہ وار بھاگی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کی بھی خبر نہ تھی کہ وہ کس سمت جا رہی ہے۔ بھاری بھرکم لہنگا اس کے قدموں کی رفتار بار بار روک رہا تھا، مگر وہ بنا پیچھے مڑے مسلسل دوڑ رہی تھی۔ ننگے پاؤں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتی رہی۔ ہاتھ میں پکڑے طلاق کے پیپرز پر نظر پڑی تو دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ تبھی رات کے گھپ اندھیرے میں اچانک سامنے سے آنے والی گاڑی کی تیز روشنی کی شعاعیں اس کی آنکھوں پر پڑی۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے بری طرح چکر آنے لگے تھے۔ جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ کالے آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے زرمین نے اللہ سے دعا مانگی۔ وہ نازک سی صاحب کردار لڑکی اب مزید چلنے کی ہمت بھی کھو چکی تھی۔ اس کے قدم جواب دے گئے اور وہ چکرا کر وہیں زمین بوس ہونے لگی کہ کچھ دیر پہلے زرمین دلہن بنی سجے ہوئے بیڈ پر بیٹھی اپنی انجان دلہا کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈارک مہرون رنگ کا لہنگا پہنے اس کا دل آویز روپ اس وقت قیامت ڈھا رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی چند لمحوں بعد اس کی زندگی پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ رات کے 1 بجے تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ مسلسل بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا۔ زرمین کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آنے والے کے قدموں کی چاپ پر اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ یہ اتنا سچ سنور کر کیوں بیٹھی ہو ڈارلنگ؟ نسوانی آواز پر زرمین کا دل دھک سے رہ گیا۔ بیبی، یہ پاکستان کا رسم و رواج ہے، نئی نویلی دلہن تیار ہو کر 16 سنگھار کیے اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ اب کی بار ایک مرد کی آواز پر زرمین کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے اپنا گھونگھٹ خود ہی ہٹا دیا۔ ایک پل کو عمران کا دل اتنی خوبصورت دلہن کو دیکھ کر پھسل گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کی دلہن اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اس نے تو زبردستی یہ نکاح کیا تھا۔ وہ سٹل اسے دیکھے جا رہا تھا کہ سیما نے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کر لینا چاہیے۔ 1 گھنٹے بعد ہماری فلائٹ ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ سیما نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے عجلت میں کہا۔ فلائٹ؟ کیسی فلائٹ اور کیسا کام؟ زرمین بیڈ سے اترتی اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالے ان کے سامنے کھڑی ہوتی پوچھنے لگی۔ اوہ یس، شور بیبی۔ عمران نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپرز کو ایک نظر دیکھا۔ یہ رہا تمہاری آزادی کا پروانہ۔ میں عمران خلیل اپنے پورے ہوش و حواس میں زرمین مرتضیٰ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس نے طلاق کے پیپر زرمین کے منہ پر دے مارے۔ وہ پتھرائی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان پیپرز کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی قسمت کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب سے تم آزاد ہو اور ہم بھی، عمران نے کہتے ہی سیما کو محبت سے دیکھا اور اسے خود سے قریب کیا۔ ڈارلنگ، وہ بیچاری تو ابھی بھی شوق میں ہے، اسے بتاؤ نا ہمارے بارے میں، سیما نے اشتیاق سے عمران سے کہا۔ زرمین مرتضیٰ، یہ سیما ہے میری بیوی، تو میں کون ہوں؟ زرمین نے ان پیپرز کو دیکھتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم؟ سیما نے اس کی طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ تم پہلے ایک مہرہ تھی اور اب ایک طلاق یافتہ عورت۔ سیما کے الفاظ پر زرمین کا دل بری طرح کانپ گیا۔ اس نے پتھرائی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا جو اس وقت اس کے لیے فرعون سے کم نہیں تھے۔ عمران نے سیما کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر قبضہ جما لیا اور اسے فرینچ کس کرنے لگا۔ زرمین نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ گہرے سانس لیتے ہوئے سیما نے زرمین کی طرف دیکھا۔ چلیں ڈارلنگ، وی آر گیٹنگ لیٹ۔ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے وہ دونوں کمرے سے نکل گئے، جبکہ زرمین کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ان پیپرز کو کانپتے ہاتھوں سے اکٹھا کرتی، ان پر لکھی تحریر پڑھتے ہوئے اپنے نصیب پر رونے لگی۔ وہ کسی سے کیا کہتی؟ اسے تو اپنی ماں نے ہی ڈبویا تھا۔ اس نے تو بس اپنی ماں کو منع نہیں کیا تھا کیونکہ اسے اتنا حق ہی نہیں دیا گیا تھا کہ وہ انکار کر سکتی۔ گھر کا ہر فیصلہ اس کی مما ہی تو کرتی تھی۔
उसकी ज़िंदगी का ये फैसला भी नसरीन बेगम ने अपनी मर्जी से किया था। अब किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ मैं? उसका दिमाग माउफ हो रहा था। नज़ाकत आंटी, वो इस घर में सिर्फ उन्हीं को जानती थी। वो उसकी ममा की दोस्त थी और 2 से 3 बार उनके घर आ चुकी थी। उन्होंने तो अपने बेटे इमरान के लिए भी उसे पसंद कर लिया था। मुझे मुझे नज़ाकत आंटी के पास जाना है। वो अपने आंसू पोंछते हुए सारे पेपर साथ उठाए कमरे से बाहर निकली। सामने लंबी राहदारी को देखकर वो सोच में पड़ गई कि किस तरफ जाए। हर सू खामोशी का राज था। एक तरफ का अंदाज़ा लगाते हुए वो आगे बढ़ी और अगले ही पल नंगे पांव भागते हुए इस राहदारी को पार कर गई जहां कुछ ही देर पहले उस पर फूलों की बारिश हुई थी। वो फूल अभी भी वहीं बिखरे हुए थे। सामने वाले कमरे से उसे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दी तो वो उसे जाने पड़ गई। ये क्या कर दिया इमरान ने? नज़ाकत आंटी सर थामे बैठी थी। भाभी फिक्र ना करें, आप ये पानी पिएं। जुबैदा ने उन्हें पानी का गिलास थमाया। अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से निकल कर गया है और सब बातें माँ को बताकर जहेज के 50 लाख भी साथ ले गया है। हाय, कैसे फेस करूँगी सबको? वो लड़की तो अपने घर वालों को सब कुछ बता देगी, हमें कौन बचाएगा? नज़ाकत बेगम सर थामे बैठी परेशान थी। आप उस लड़की को भी गायब करवा दें। शानी ने अपनी मुमानी को मशवरा दिया। क्या कह रहे हो? गायब करवा दूं? कहाँ गायब करवा दूं उसको? नज़ाकत बेगम ने उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। जरमीन जो अंदर कमरे में आने ही वाली थी, उनकी बात सुनते ही उसके कदम वहीं जम गए। मतलब वो उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। देखें, मेरी बात सुनिए मुमानी जान, जैसे कि इमरान भाई यहाँ से जा चुके हैं तो हम जरमीन को भी यहाँ से भेज देते हैं। सबको कह देंगे कि दोनों मियाँ बीवी सरप्राइज हनीमून के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं। शानी की बात सुनते ही नज़ाकत बेगम चौंक गई। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या वो हमारी बात मानेंगे? कहेंगे कि हमारी बेटी से बात करवाओ। ओहो, फिक्र ना करें, उसकी बाद में देखेंगे। पहले जो मैंने कहा है उस पर गौर करें। पर बेटा, उस लड़की को गायब कैसे करें? जुबैदा जो शानी की वालिदा थी, वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। ये आप मुझ पर छोड़ दें, उसे मैं अपने फार्म हाउस ले जाऊंगा और वहीं रखूंगा। शानी हल्का सा हंसा। वो पहले ही जमीन पर दिलहार बैठा था। उसकी खूबसूरती देखकर वो खुद बेइख्तियार हो चुका था। अब इतना सुनहरी मौका वो ज़ाया नहीं करना चाहता था। भले वो उसकी दुल्हन नहीं बनी थी, लेकिन दुल्हन तो बनी हुई थी ना। और जिसके लिए वो दुल्हन बनी थी वो तो उसे छोड़कर दूसरे मुल्क भाग गया था। अब इस बेचारी ने आज की रात के लिए न जाने कितनी अरमान सजाए होंगे। अभी इन अरमानों को शानी पूरा करेगा। दिल ही दिल में यही सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकला। राहदारी अबूर करता इमरान के कमरे के पास पहुंचा। वो बेइंतहा खुश था कि बिना निकाह के उसे सजी सजाई दुल्हन मिल रही थी। सबसे पहले वो उसके साथ सुहाग रात मनाना चाहता था। उसके बाद ही जरमीन को अपने फार्म हाउस ले जाता। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने कोई नहीं था। शानी ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन जरमीन कहीं भी न थी। उसने सख्ती से मुठियां भींची और चीखता हुआ बाहर आया। मुमानी मम्मा, वो गुस्से से चिल्लाता हुआ बाहर आया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नज़ाकत बेगम घबरा कर बाहर निकली। भाग गई है वो, शानी ने नफरत और हकारत से कहा। क्या कहा? भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? उसे तो रास्तों का इल्म भी नहीं। नज़ाकत बेगम सर पकड़कर बैठ गई। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाओ जाकर ढूंढो उसे, जुबैदा ने अपनी बेटी से कहा और नज़ाकत बेगम को संभाला। अब हम गए जुबैदा, वो अपने माँ बाप के पास पहुँच गई तो वो फिर हम किस को जवाब देंगे? हाय इमरान, ये क्या कर दिया तुमने? नज़ाकत बेगम ने बैंड डालना शुरू कर दिया। जरमीन छुप कर कार पोर्च में बैठी थी। तलाक के पेपर्स उसके हाथ में थे, जिन्हें वो मुट्ठी में मजबूती से दबाए आंसू बहाते हुए बार बार अपने गाल रगड़ रही थी। न जाने वो किन लोगों के हत्थे चढ़ गई थी। एक बार निकाह के फौरन बाद ही उसे तलाक दे दी गई थी और अब दूसरा उसकी इज्जत पर वार करना चाहता था। जरमीन ने अपने अल्लाह से मदद मांगी। वो मासूम तो अपनी माँ के एक फैसले की भेंट चढ़ गई थी। उसी लम्हे शानी बाहर आता दिखाई दिया।
زرمین نے چھپ کر اسے دیکھا جبکہ وہ وہاں موجود اکا دکا ملازموں کو آواز دے کر زرمین کو ڈھونڈنے کا کہہ رہا تھا، کیونکہ رات کے 1 بج چکے تھے اور تقریباً سب ملازم جا چکے تھے۔ صرف 1-2 قابل اعتماد ملازم ہی موجود تھے۔ کچھ دیر گزری تو شانی اپنی گاڑی میں بیٹھا گیٹ کھلوایا اور باہر نکل گیا۔ زرمین کو وہاں سے نکلنے کا یہی موقع مناسب لگا۔ وہ دبے قدموں سے آگے بڑھی اور گیٹ تک پہنچ گئی۔ شانی کی گاڑی جا چکی تھی جبکہ چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا کہ زرمین نے گیٹ کو دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ چوکیدار حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بی بی، کہاں جا رہی ہو اتنی رات کو؟ چوکیدار نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے روکتے ہوئے پوچھا۔ پلیز مجھے جانے دو ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ روتے ہوئے اس پٹھان چوکیدار سے منت کرنے لگی۔ ارے بیٹا، آج تو تمہاری یہاں شادی ہوئی ہے، پھر تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ چوکیدار اسے سمجھانے لگا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے جانے دیں۔ زرمین نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پھر کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے اپنے گلے کی چین اتار کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ رکھ لیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ سونے کی چمکتی ہوئی چین دیکھ کر پٹھان چوکیدار ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، مگر اس کا ضمیر نہ مانا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اندر سے نزاکت بیگم کی آوازیں سنائی دیں۔ زرمین نے ڈرتے ہوئے گیٹ کے اندر دیکھا، ابھی کوئی باہر نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے مزید دیر نہ کی، اپنا ہاتھ چوکیدار کی گرفت سے چھڑایا اور پوری طاقت سے بھاگ گئی، جبکہ اندر نزاکت بیگم مسلسل چوکیدار کو آوازیں دے رہی تھی۔ وہ فوراً اندر کی طرف بڑھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ابھی تک گیٹ بند نہیں کیا، اتنی رات کو گیٹ کھلا کیوں ہے؟ نزاکت بیگم غصے سے چلائیں۔ چوکیدار ان کی بات سنتا رہا اور خاموشی سے گیٹ بند کرنے لگا۔ پھر اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی زرمین کی چین پر پڑی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا۔ اس نے خاموشی سے اس کے لیے دعا کی۔ ادھر زرمین مسلسل بھاگ رہی تھی، اس کے قدم اب جواب دے چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، کسی مضبوط بازو نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ گرنے والی تھی، مگر طاقتور ہاتھوں کی پناہ میں آ گئی۔ شدید چکر نے اس سے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ وہ ہوش میں رہنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں ہے۔ اس شخص نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا مسیحا تھا یا کوئی لٹیرا، مگر زرمین کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی عزت اور اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی۔ اس شخص نے اسے احتیاط سے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ زرمین مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے طلاق کے پیپرز وہیں سڑک پر گر گئے۔ آریان، اشنا نے بہت آہستگی سے اپنے خاموش بیٹھے شوہر کو پکارا۔ وہ ابھی اپنے 2 سالہ بیٹے کو سلا کر اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ آریان گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج کا دن بہت اداس تھا، کیونکہ آج زرمین کی رخصتی ہوئی تھی، جس نے گھر کے ہر فرد کو اداس کر دیا تھا۔ اشنا نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ مما کا اتنی جلد بازی میں فیصلہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ آریان، نہ جانے کیوں انہوں نے اتنی کم عمر میں زرمین کی رخصتی کر دی، جبکہ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ صرف نکاح ہوگا۔ اچانک رخصتی کا اعلان بھی کر دیا، کسی کو بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا، بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس وقت سبھی شوق میں تھے۔ آریان نے اپنے اندر کا غصہ دبا رہا تھا۔ مما نے بالکل صحیح نہیں کیا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، بس اب اللہ سے دعا کریں کہ ہماری زرمین جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے۔ اشنا نے نم آنکھوں سے کہا، آمین۔ آریان نے دل سے دعا دیتے ہوئے موبائل اٹھایا اور زرمین کو کال کرنے لگا۔ ارے کیا ہو گیا ہے آریان؟ اتنی رات گئے کال مت کریں، اچھا نہیں لگتا، صبح کر لیجیے گا۔ اشنا اسے سمجھاتے ہوئے اٹھی۔ پتہ نہیں میرا دل کیوں بہت پریشان ہو رہا ہے یار، بس ایک بار اس کی آواز سن لوں پھر سکون آ جائے گا۔ آریان نے بے بسی سے کہا۔ اشنا نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر ایک طرف رکھ دیا۔
صبح کر لیجیے گا، آج سارا دن کام کر کے آپ بہت تھک گئے ہیں، اب آرام کریں، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے آریان کا سر تکیے پر رکھا۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ آریان کے سر پر حرکت کرنے لگے، وہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ آریان نے آنکھیں موند لیں اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اشنا نے اس کی بوجھل ہوتی سانسیں محسوس کی تو مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آہستگی سے اٹھ گئی۔ آج کی رات وہ مرتضیٰ ہاؤس میں ہی رکے ہوئے تھے، جبکہ اپنی پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے نسرین بیگم نے آریان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اب آریان اپنا الگ گھر بنا کر رہتا تھا جو مرتضیٰ ہاؤس کے قریب ہی تھا، لیکن زرمین کی شادی کی وجہ سے وہ آج یہاں موجود تھا۔ زرمین اس کی اکلوتی بہن تھی اور اسی کی خاطر اس نے شادی کی تمام انتظامات خود کیے تھے، صرف اپنے والد کے کہنے پر، کیونکہ اپنی ماں سے اس کی اب بھی بول چال بند تھی۔ نسرین بیگم اشنا کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، حالانکہ وہ ان کے اپنے بھائی کی بیٹی تھی، مگر آریان کا اپنی مرضی سے اشنا سے شادی کرنا انہیں کسی صورت قبول نہ تھا۔ اس بات سے ان کی انا کو بری طرح ٹھیس پہنچائی تھی، اسی لیے وہ شروع سے ہی اس شادی کے خلاف تھی۔ لیکن آریان نے بھی اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ نسرین بیگم نے آریان کی شادی کے لیے صرف ایک شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد وہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے آریان کو شادی کے بعد گھر چھوڑنا پڑا۔ مرتضیٰ ہاؤس ایک نہایت خوبصورت اور دلکش بنگلہ تھا، جس کی تمام باغ دوڑ نسرین بیگم کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جو چاہتی، جیسے چاہتی ویسے ہی فیصلے کرتی۔ مرتضیٰ صاحب کے بڑے بھائی رضا صاحب تھے۔ عمر اور رشتے کے لحاظ سے گھر کی سربراہی کا حق انہی کو حاصل ہونا چاہیے تھا، مگر حقیقت میں ایسا کبھی نہ ہو سکا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نسرین بیگم تھی۔ آخر کار رضا صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ یہ گھر بہت پہلے ہی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پہلے اس گھر کا نام رضا ہاؤس تھا، مگر وقت کے ساتھ یہ مرتضیٰ ہاؤس بن گیا۔ مرتضیٰ صاحب اور رضا صاحب کی شادیاں ایک ہی وقت میں ہوئی تھی۔ رضا صاحب کی شادی نسرین بیگم کی چھوٹی بہن سعدیہ سے ہوئی تھی، جبکہ نسرین بیگم کی شادی چھوٹے بھائی مرتضیٰ صاحب سے ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ بڑی بہن تھی، مگر انہیں ہر حال میں اپنا بڑا پن جتانا پسند تھا۔ انہوں نے پورے گھر میں اپنا رعب اور اختیار قائم کر لیا تھا۔ دوسری طرف رضا صاحب نہایت سادہ طبیعت کے انسان تھے، اور سعدیہ بیگم بھی انہی کی طرح نرم مزاج اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے سعد رکھا، لیکن نسرین بیگم کو وہ ایک آنکھ نہ بھایا، کیونکہ نسرین بیگم سے پہلے سعدیہ ماں بن گئی تھی۔ پھر جب نسرین بیگم کو امید ہوئی تو سعد کو نمونیا کی شکایت ہو گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکا۔ سعدیہ بہت روئیں، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اس کے بعد نسرین بیگم کے گھر آریان کی پیدائش ہوئی، اور اس کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سعدیہ کی گود بھر دی۔ زاویہ رضا کی پیدائش پر سعدیہ بے حد خوش تھی، لیکن بیٹے کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی وہ بریسٹ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو گئیں اور بالآخر جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ سعدیہ کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس صدمے سے رضا صاحب بری طرح ٹوٹ گئے تھے، مگر اپنے بیٹے کی خاطر جینے پر مجبور تھے۔ کاروبار اور دیگر تمام معاملات مرتضیٰ صاحب نے سنبھال لیے، مگر رضا صاحب کو اس کی کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ اگر انہیں کسی سے شکایت تھی تو وہ صرف نسرین بیگم تھی، جن کی پورے گھر میں حکومت چلتی تھی اور ہر فیصلہ انہیں کی مرضی سے ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے رضا ہاؤس کا نام بدل کر مرتضیٰ ہاؤس رکھ دیا۔ نسرین بیگم کی پہلی اولاد آریان تھی، اور آریان کی پیدائش کے 4 سال بعد عادل پیدا ہوا۔ 2 بیٹوں کی ماں بن کر وہ تو پھولی نہیں سما رہی تھی، وہ بے حد خوش تھیں، لیکن 1 سال بعد ان کی زندگی میں زرمین آ گئی۔ زرمین بہت ہی پیاری، معصوم اور دلکش بچی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں اور سنہری بال اسے غیر معمولی طور پر حسین بناتے تھے۔ اس کے بھرے ہوئے گلابی ہونٹ اور معصوم چہرے میں ایک عجیب سی کشش تھی، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔
اس سب کے باوجود نسرین بیگم نے کبھی اسے گود بھر کر پیار نہیں کیا، کیونکہ انہیں بیٹیوں سے نہیں بلکہ صرف بیٹوں سے محبت تھی۔ وہ صرف بیٹوں کی ماں کہلانا پسند کرتی تھی۔ زرمین اپنے بابا کی سب سے زیادہ قریب تھی اور انہی کی بدولت وہ یونیورسٹی تک اپنی تعلیم جاری رکھ سکی، ورنہ نسرین بیگم کا ارادہ تو اسے FA کے بعد ہی رخصت کرنے کا تھا، مگر زرمین کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن نسرین بیگم کی بہت قریبی دوست ان سے ملنے آئیں اور اپنی بیٹی کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسی دوران نسرین بیگم کو اپنی بیٹی کا خیال آیا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ زرمین کا رشتہ کر دیا جائے۔ ان کی دوست کو زرمین بہت پسند آ گئی۔ پھر نسرین بیگم نے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کر ڈالا۔ حالانکہ گھر میں کوئی بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھا، مگر نسرین بیگم کی بات ٹالنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی کرتی گئی، سب سے نکاح قبول کروا لیا اور عین نکاح کے وقت رخصتی بھی کر دی۔ اسی وجہ سے آریان اور اس کے بابا دونوں شدید پریشان تھے۔ ملائکہ اس لڑکی کو ہوش کب تک آئے گا؟ سینے پر بازو باندھے کھڑا پرکشش مرد اس وقت انتہائی سنجیدگی سے اپنی دوست ملائکہ ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا شاہ جی، دیکھتے ہیں۔ لڑکی شدید ذہنی صدمے اور ڈپریشن میں چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے ہوش نہیں آ رہا۔ میں نے انجیکشن تو دے دیا ہے، لیکن پھر بھی شاید اسے ہوش میں آنے میں تھوڑا وقت لگ جائے، ملائکہ نے سرنج سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ زبیر خان کی نگاہیں مسلسل بستر پر بے ہوش پڑی اس وجود پر جمی تھیں جو دلہن کے لباس میں اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ آج ایک نہایت اہم میٹنگ کے لیے آسٹریلیا جا رہا تھا، مگر اس لڑکی کی وجہ سے اسے اپنے تمام منصوبے ملتوی کرنے پڑ گئے تھے۔ فکر مت کرو، اسے ہوش آ جائے گا، ملائکہ نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ شہریار نے گہرا سانس خارج کیا۔ ملائکہ جا چکی تھی، مگر وہ اب بھی گہری سوچ میں گم تھا۔ یہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور اس کی گاڑی کے سامنے ہی کیوں آ گئی تھی؟ اب وہ آسٹریلیا بھی نہیں جا سکا تھا، بلکہ اب جانا بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا جب تک اس لڑکی کا راز کھل نہ جاتا۔ اسی دوران ماریہ کی کال پر زبیر خان نے فون ریسیو کیا۔ زبیر خان، آپ کہاں ہیں؟ فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں نکلنا ہے ابھی۔ ماریہ کی پریشان کن آواز سنتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ماریہ میں نہیں جا پاؤں گا، تمہیں اور سبحان کو ہی اس میٹنگ کے لیے جانا ہوگا، مجھے کچھ ضروری کام آ گیا ہے۔ زبیر خان کی بات سن کر ماریہ کا منہ بن گیا۔ وہ اکیلے سبحان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر زبیر خان فیصلہ کر چکا تھا اور سب جانتے تھے کہ ایک بار جو وہ فیصلہ کر لیتا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کیا ہوا، کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان نے پوچھا۔ وہ نہیں آئیں گے، انہیں کوئی ضروری کام آ گیا ہے، ہمیں ہی جانے کا کہا ہے۔ ماریہ نے لمبا سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوتے ہی سبحان نے زبیر خان کو دوبارہ کال ملانے کے لیے موبائل اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے اناؤنسمنٹ سنتے ہوئے موبائل واپس رکھ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ میٹنگ زبیر خان کے لیے کتنی اہم تھی۔ آج نہ صحیح وہ کل بھی آ سکتا تھا، کیونکہ میٹنگ میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ فی الحال ان دونوں کو ہی روانہ ہونا تھا۔ جہاز نے آسٹریلیا کے لیے اڑان بھری تو ماریہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گہرا سانس لیا اور ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے سبحان کو دیکھا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے، آنکھیں موندے، سیٹ سے ٹیک لگائے ایسے بیٹھا تھا جیسے وہ اکیلا ہی سفر کر رہا ہو۔ ماریہ لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سفر کرنے پر مجبور تھی۔ او مائی گاڈ، کاش زبیر خان آپ آ جاتے، اس کی سڑی ہوئی شکل تو نہ دیکھنی پڑتی مجھے۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ سبحان نے ہینڈ فری لگایا ہوا ہے، اس لیے اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں، مگر حقیقت میں وہ اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں کھول کر غصے سے اسے گھورا۔ ادھر آج ریسیپشن تھا اور سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ آریان صبح سے 10 کالز کر چکا تھا، مگر زرمین فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اف ہو آریان، چلیں بھی، دیر ہو رہی ہے، وہاں جا کر بات کر لیجئے گا۔ اشنا نے اپنے بیٹے ازمیر کو اٹھاتے ہوئے آریان سے کہا۔ وہ ابھی ریسیپشن کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ نسرین بیگم کی کال آ گئی۔
कॉल सुनते ही उनके चेहरे का रंग यकदम उड़ गया। वो अपनी कीमती साड़ी का पल्लू संभालते हुए वापस मुड़ी, अंदर दाखिल हुई और सबको फौरन वापस अंदर बुला लिया। उन्होंने रिसेप्शन कैंसिल कर दिया है, नसरीन बेगम ने मुश्किल से कहा। लेकिन क्यों? आर्यान ने गुस्सा जब्त करते हुए पूछा। वजह तो नहीं बताई, लेकिन वो खुद भी परेशान सी थी। वजह अपने पास रखिए, हम फिर भी जाएंगे अपनी बहन से मिलने। आर्यान ने साफ लफ्ज़ों में अपना फैसला सुना दिया। अभी उन्होंने मना किया है आर्यान कि हम वहाँ ना आए, क्योंकि वो खुद यहाँ आ रहे हैं। उन्हें कुछ बात भी करनी है। नसरीन बेगम ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। और ज़रमीन? आर्यान की तवज्जो अब भी सिर्फ ज़रमीन पर अटकी हुई थी। ज़ाहिरी बात है वो भी होगी ना, वो तो पहले ही वहाँ है। मुर्तज़ा साहब कल से ज़रमीन के लिए परेशान थे। वो जाकर भी अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में बार बार ज़रमीन का चेहरा समाता था। बीवी की ज़िद के आगे वो चुप तो हो गए थे, लेकिन दिल उनका सख्त बेकरार था। हमें उनका इंतज़ार कर लेना चाहिए, देख लेते हैं क्या कहना है उन्हें, उष्णा ने आर्यान को कूल डाउन करते हुए कहा। और फिर वो सब बेचैनी से उनका इंतज़ार करने लगे। भैया, ये ज़रमीन का नंबर बंद क्यों आ रहा है? आदिल परेशानी से बोला। बस बहुत हो गया, 3 घंटे हो गए उनका वेट करते हुए। ना उनकी कोई खबर है, ना ज़रमीन का फ़ोन लग रहा है। मुझे अभी इसी वक्त अपनी बहन चाहिए। सुना आपने? आर्यान की आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई थी। नसरीन बेगम कुछ बोलने लगी थी कि उसी लम्हे नज़ाकत बेगम अपनी नंद ज़ुबैदा और शानी के साथ उनके घर दाखिल हुई। उन्हें देखकर वो सब खामोश हो गए। ज़रमीन कहाँ है? आर्यान का पहला सवाल यही था। नज़ाकत बेगम ने ज़ुबैदा की जानिब देखा। आपकी बेटी भाग गई है। उनके अल्फाज पर मुर्तज़ा हाउस के मकीनों पर जैसे बम मान गिरा हो। ये क्या बोल रही हैं आप? मुर्तज़ा साहब आगे बढ़े कि नसरीन बेगम ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। हाँ तो भाग गई है वो, किसी यार के साथ। अगर वो इस शादी से राज़ी नहीं थी तो बस बहुत हो गया। खबरदार, जो मेरी बहन के बारे में एक भी गलत लफ्ज़ कहा तो ज़बान खींच लूँगा। आर्यान गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। उसकी आवाज़ पर सभी के दिल दहल गए। वहीं मुर्तज़ा साहब के दिल में भी शदीद टीस उठी थी। वो मानी सच कह रही हैं, वो रात के अंधेरे में भाग गई। सारी रात हम सब उसे ढूंढते रहे और इमरान भाई शर्म के मारे घर छोड़ कर चले गए। शानी भी अब उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारी बहन ज़रमीन मासूम है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आदिल भी दांत पीसते हुए बोला। चुप रहो तुम सब। अगर ज़रमीन भागी नहीं तो वो कहाँ है? वो क्यों झूठ बोलेंगी आखिर? नसरीन बेगम ने गुस्से से सबको चुप करवाते हुए कहा। उनकी बात सुनते ही मुर्तज़ा हाउस के तमाम मकीन हैरत से उन्हें देखने लगे। वो अपनी बेटी के लिए ये सब कैसे बोल सकती थी? क्या वो ज़रमीन को जानती नहीं थी? उनके हाथों में उनके सामने पली बड़ी थी। अपनी बेटी पर भी उन्हें भरोसा नहीं था, लेकिन अपने सामने खड़े लोगों की बात पर उन्हें फौरन यकीन आ गया था। नामुमकिन। अगर दुनिया के सब लोग भी आकर ये कहेंगे तो भी मैं आर्यान मुर्तज़ा यकीन नहीं करूँगा। मेरी ज़रमीन मासूम है, वो ऐसा करना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। आर्यान गरजते हुए बोला। मेरी ज़रमीन। मुर्तज़ा साहब का हाथ बेइख्तियार अपने दिल पर चला गया और वो लड़खड़ा गए। सब उनकी जानिब भागे, जबकि नज़ाकत और ज़ुबैदा आंखों के इशारों से एक दूसरे को कुछ कहती बैंड डाले बैठी थी। शानी वहीं खड़ा रहा। बाबा, आप? मेरी ज़रमीन, वो मासूम है, हाँफते हुए मुर्तज़ा साहब बोले। उनका सांस अटक रहा था। आदिल, गाड़ी निकालो, आर्यान चिल्लाया था और कुछ ही देर में वो अस्पताल में थे। डॉक्टर्स मुर्तज़ा साहब को आईसीयू में ले गए थे। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था। आर्यान का दिल बहुत बुरी तरह परेशान हो रहा था। एक तरफ बहन का कुछ पता नहीं था तो दूसरी तरफ बाबा की ये हालत थी। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला गए। आदिल भाई के पास आता अपने भाई के कंधे पर हाथ रख गया। वो छोटा था लेकिन खुद को हौसला दिए हुए था। आर्यान,
عادل کے گلے لگ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا بھائی، بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ عادل خود کو بھی تسلی دے رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آتے دکھائی دیے۔ آریان اور عادل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر کچھ پوچھتے۔ آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر آریان اور عادل کا تو جیسے سانس ہی رک گیا۔ وہ آنسو جو کب سے رکے ہوئے تھے آنکھوں سے بہہ نکلے۔ دونوں بھائی آئی سی یو کی جانب بڑھے۔ مرتضیٰ صاحب انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ دیوار کو تھامے آریان نے خود پر مشکل سے قابو پایا، جبکہ عادل بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کے موبائل پر مسلسل کال آ رہی تھی جسے آریان اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، لیکن آریان کو ایک شخص کو اطلاع دینی تھی، اور وہ تھے اس کے تایا جان، جن سے برسوں پہلے تعلق ٹوٹ چکا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر مرتضیٰ ہاؤس چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کہاں گئے کسی کو نہیں معلوم تھا، مگر کچھ بھی کر کے آریان کو انہیں ڈھونڈ کر یہ اطلاع دینی تھی۔ مرتضیٰ ہاؤس جو ایک دن پہلے خوشیوں کا سما پیش کر رہا تھا، اگلے ہی دن وہاں گھر کے سربراہ کی میت رکھی ہوئی تھی۔ نسرین بیگم سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے شوہر اچانک انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آریان ماں کے گلے تک نہ لگا۔ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ ان سے بدگمان ہو چکا تھا۔ وہ اس سب کا قصوروار اپنی ماں کو ہی سمجھتا تھا۔ ساری رات گزر گئی لیکن اس لڑکی کو ہوش نہ آیا۔ زبیر خان وہیں اس کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھا رہا۔ صبح 7 کے وقت اس لڑکی کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ زبیر خان اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ اس پر جھکا اور اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ زرمین کی آنکھوں میں کل رات کے سارے مناظر گھوم رہے تھے۔ اسے اپنا غم یاد آیا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اپنے اوپر کسی غیر مرد کو جھکا دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے خود بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ زبیر خان کو شدید غصہ آیا، لیکن اس نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا۔ اسے بہت شدید غصہ آتا تھا اور اس غصے میں وہ کچھ بھی کر جاتا تھا۔ اسی لیے اس کا باقاعدہ علاج چل رہا تھا۔ اس کی کونسلنگ ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ میری گاڑی کے سامنے آنے کا مقصد کیا تھا؟ سچ سچ بتاؤ، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کس کے لیے کام کرتی ہو؟ زبیر خان نے اس پر ایک ساتھ ان گنت سوال داغ دیے۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی اور بولی تو صرف اتنا، مجھے گھر جانا ہے۔ ڈیم اٹ، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ زبیر خان دانت پیستے ہوئے غصے سے بولا تو زرمین بری طرح رونے لگی۔ زبیر خان کو ایک بار پھر اپنا غصہ ضبط کرنا پڑا۔ پلیز مجھے گھر بھیج دیں، پلیز، میرے بابا کے پاس، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، میں خود تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا، اپنا نام بتاؤ۔ زرمین۔ ایک پل کو زبیر خان کے دماغ میں کوئی پرانی یاد سمائی۔ یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہارے بابا؟ مرتضیٰ۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں میری گاڑی کے آگے کیوں آئی تھی؟ زبیر خان کے ماتھے پر بے شمار بل پڑ گئے۔ کل میری شادی تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ زبیر خان کے دل میں عجیب سی کسک اٹھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کسی اور کی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بے حد بوجھل ہو گیا۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اتری اور زبیر خان کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ خود پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ پلیز مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑائیں، وہ ہاتھ جوڑ کر منت کر رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر پیچھے دیوار پر لگی ایک تصویر پر جا ٹھہری۔ بڑے بابا؟ زرمین کے لبوں سے ادا ہونے والا لفظ زبیر خان نے بھی سن لیا۔ یہ بڑے بابا ہیں؟ وہ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تصویر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ زبیر خان، اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا تو اگلے ہی پل اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھر سے بھر آئے، مگر اس کا دل یکدم مطمئن ہو گیا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور زبیر خان کے سینے سے جا لگی۔ زبیر خان ایک دم اپنی جگہ ساکت رہ گیا اور پیچھے رکھا ٹیبل اس سے ٹکرا گیا۔
اس نے اتنی شدت سے اسے تھاما تھا کہ زبیر خان اس کی بے اختیاری پر حیران رہ گیا۔ وہ اس کے گرد بازو لپیٹے اس کے سینے سے لگی، شاید اپنا سارا غم بہا رہی تھی۔ زبیر بھیا، وہ مجھے عمران نے طلاق دے دی۔ پہلی رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں آیا اور روتے ہوئے زرمین نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا کیا اس نے؟ زبیر خان کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا۔ وہ کچھ بھی غلط سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر اپنی اصلی بیوی کے ساتھ چلا گیا۔ روتے ہوئے اس نے ساری بات بتا دی۔ رونا بند کرو زرمین۔ زبیر خان کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی 5 سالہ زرمین آ گئی، جس کی آنکھوں میں وہ بچپن میں بھی آنسو نہیں دیکھ پاتا تھا، لیکن صرف نسرین بیگم کی وجہ سے ان دونوں باپ بیٹوں کو گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ آج بھی نسرین بیگم سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ اس کا کزن، وہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پر قید کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی۔ زرمین پھر سے رونے لگی۔ زبیر نے دھیرے سے اس کے آنسو پونچھے۔ وہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ زبیر بھائی، پلیز آپ مجھے بابا کے پاس لے جائیں، پلیز۔ وہ مسلسل التجا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لے جاؤں گا، لیکن تم پہلے رونا بند کرو۔ زبیر نے پیار سے کہتے ہوئے اسے بستر پر بٹھایا، پھر اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے بابا کو کال ملائی۔ وہ آؤٹ آف کنٹری تھے، لیکن زبیر کی بات سنتے ہی بہت فکر مند ہو گئے۔ انہی کے کہنے پر زبیر زرمین کو لے کر مرتضیٰ ہاؤس جانے پر راضی ہوا۔ اس نے زبردستی دھمکی دے کر زرمین کو ناشتہ کروایا۔ اگر تم نے ناشتہ نہ کیا تو میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا، اور کپڑے بھی چینج کر لو۔ زبیر نے اس کے حسین چہرے سے نظریں چراتے ہوئے کہا، نہیں پلیز، مجھے بس گھر جانا ہے، پلیز مجھے لے چلیں۔ وہ معصومیت سے بولی۔ مجبوراً زبیر نے اس کے کندھوں پر اپنی شال ڈال دی۔ زرمین ایک پل کو ساکت ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی، جو بنا کچھ کہے ہی بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر باہر نکلا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کا رخ مرتضیٰ ہاؤس کی جانب ہو گیا، جہاں ان دونوں کے لیے ایک بہت بڑی قیامت انتظار کر رہی تھی۔ مرتضیٰ ہاؤس کے قریب پہنچ کر زبیر نے گاڑی روک دی۔ وہاں کافی لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ زاویہ نے ایک نظر باہر کا منظر دیکھا، پھر زرمین کی طرف دیکھا جو آنسو پونچھتے ہوئے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی سے نیچے اتری اور اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ زبیر گاڑی میں بیٹھا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ گھر کی دہلیز عبور کر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ زبیر نے گاڑی سٹارٹ کر کے واپس موڑنی چاہی کہ اسی لمحے اس کے کانوں سے ٹکرانے والے الفاظ نے اسے ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ بہت اچھے آدمی تھے مرتضیٰ صاحب، ایک شخص افسوس سے بولا۔ ایک منٹ بات سنیے، زبیر نے اسے روکا۔ یہ لوگوں کا ہجوم کیوں ہے یہاں؟ ارے مرتضیٰ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بیچارے کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور وہ بھی جانے کیا کچھ بولے جا رہا تھا، لیکن زبیر اپنے چھوٹے بابا کی موت کی خبر سن کر ساکت رہ گیا۔ اس کا دل کھینچتا ہوا اس طرف بڑھنے لگا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ جیسے ہی زرمین اندر داخل ہوئی، سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر الجھ گئی۔ ایک بارگی سب کی نگاہیں اس پر اٹھیں، اور زرمین کی نظر اپنے بابا کی میت پر جا ٹھہری۔ اسے لگا جیسے وہ کھلے آسمان کے نیچے آ گئی ہو، جہاں ہر طرف تپتی دھوپ تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی اور ارد گرد سب کا ہوش بھلا کر صرف اپنے بابا کی میت کو دیکھ رہی تھی، جن کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، زمین بوس ہوئی اور کانپتے ہاتھوں سے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پورا جسم لرز اٹھا۔ اسی لمحے نسرین بیگم نے اسے وہاں سے کھینچ کر اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ پتھرائی نظروں سے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کیوں آئی ہو اب یہاں؟ سب برباد کر کے کیوں آئی ہو؟ وہ چیخ رہی تھی۔ وہاں موجود تمام مہمان یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ نزاکت اور زبیدہ کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ مما، زرمین نے بولنے کے لیے لب کھولے، لیکن نسرین بیگم کا ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ پھپھو بس! اشنا آگے بڑھ کر انہیں روکنے لگی۔ آریان اور عادل وہاں موجود نہ تھے، وہ باہر مردانے میں تھے۔ بیچ میں مت آؤ تم، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، نسرین بیگم سخت غصے سے چلائیں۔ اشنا کا غصے کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زرمین کو تھام رکھا تھا، جبکہ سب کی نظریں انہی پر جمی ہوئی تھیں۔ لو، پہلے شادی کے بعد شوہر کے گھر سے بھاگ گئی،
اس کے غم میں باپ مر گیا اور اب واپس لوٹ آئی ہے۔ زبیدہ نے زہر اگلا۔ زرمین ان کی بات سنتے ہی نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کون ہیں اور اندر کیسے جا رہے ہیں؟ عادل نے گھر کی دہلیز پر زبیر کو روک دیا، جبکہ زبیر کا دھیان اندر کی جانب تھا جہاں اس کے چھوٹے بابا کی میت رکھی تھی۔ یہ کون ہے؟ پیچھے سے آریان کی آواز سنائی دی تو زبیر مڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو فوراً پہچان گئے۔ وقت نے دونوں میں بہت تبدیلی لا دی تھی۔ آگے بڑھ کر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے۔ زبیر نے آریان کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ یہ وقت کچھ بھی کہنے سننے کا نہیں تھا۔ دکھ اتنا بڑا تھا کہ الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ابھی وہ ایک دوسرے سے کچھ کہتے کہ اندر سے شور کی آواز سن کر دونوں تیزی سے اندر کی جانب بڑھے۔ آریان سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے کہو یہ چلی جائے یہاں سے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ قاتل ہے یہ اپنے باپ کی۔ نسرین بیگم اپنی حواس میں نہیں تھی۔ آریان آگے بڑھا، زرمین کو تھاما اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مرتضی ہاؤس میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ بھیا بھیا بابا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے کہو یہ چلی جائے یہاں سے، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ نسرین بیگم پھر چیخنے لگیں کہ ان کی دوست عذرا نے انہیں سنبھال لیا۔ اشنا افسوس سے سر ہلاتے انہیں دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر دروازے سے اندر آتے زبیر پر پڑی۔ وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ مما پلیز، بہن ہے وہ میری، بیٹی ہے آپ کی، یوں تو مت بولیں۔ بابا کا جنازہ تو لے جانے دیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آریان نے انہیں سمجھایا۔ اس کی بات کا ہی اثر تھا کہ وہ خود پر بمشکل قابو پاتے ہوئے خاموش ہو گئیں۔ زبیر نے ایک نظر اس عورت پر ڈالی جو آج بھی نہیں بدلی تھی۔ کلمہ شہادت کی آواز پر سبھی ایک بار پھر اشک بار ہو گئے۔ جنازہ گھر کی دہلیز سے باہر لے جایا گیا تو نسرین بیگم روتی ہوئی دہلیز تک چلی گئی، جبکہ زرمین وہیں زمین پر گر گئی۔ اشنا آگے بڑھی اور اسے سنبھال لیا۔ زرمین کا دکھ وہ اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ اسے اپنی ساتھ لگائے وہ خود بھی رونے لگی۔ مہمانوں کو بہت سی باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن بڑے لوگوں کے بارے میں کچھ بھی کہنا ان پر بھاری پڑ سکتا تھا، اس لیے سبھی احتیاط برت رہے تھے۔ نسرین بیگم اپنی دوست کے ہمراہ گھر کے اندر اپنے حصے کی جانب بڑھ گئی۔ انہوں نے بیٹی کو ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ زرمین کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اشنا اس کے پاس آئی۔ زرمین، اٹھو، اندر چلو۔ وہ کب سے ساکت دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کی باپ کی میت گئی تھی۔ وہ ابھی تک شادی کے جوڑے میں ہی تھی، البتہ اس نے اوپر سفید شال لے رکھی تھی جو مردانے سے کسی نے لا کر اسے اڑا دی تھی۔ زرمین، اٹھو۔ اشنا نے اسے اٹھانا چاہا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اشنا کے ساتھ اندر کمرے میں چلی گئی، جہاں صرف نسرین بیگم، ان کی دوست عذرا، نزاکت اور زبیدہ موجود تھیں۔ زرمین کو دیکھتے ہی نسرین بیگم پھر آپے سے باہر ہو گئیں۔ یہ پھر آ گئی، اسے کہو یہ چلی جائے، منحوس کھا گئی اپنے باپ کو۔ ان کی بات پر زرمین نے آنسو روکتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اس کی سگی ماں تھی؟ آج پہلی بار زرمین کے دل میں یہ شک گزرا۔ اشنا نے اسے سنبھالنا چاہا۔ پلیز خود کو سنبھالیں، دور رہو تم مجھ سے، تم سب ایک جیسے ہو نافرمان، کسی کی ضرورت نہیں مجھے، چلے جاؤ سب یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے چلائیں، مما مما پلیز میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنے باپ کو کھو چکی تھی اور اب ماں کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے اسے پرے دھکیلا اور خود اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مما، آپ کو سننا ہوگا پلیز، زرمین پھر تیزی سے بولی۔ نسرین بیگم نے مڑتے ہوئے اسے زور کا دھکا دیا جس سے وہ دروازے کی طرف جا گری۔ عین اسی وقت اندر آتے ہوئے آریان نے اسے سنبھال لیا۔ بھیا دیکھو بھائی، یہ لڑکی رخصتی والے دن ہی گھر سے بھاگ گئی، اب باپ کے مرنے کا سن کر واپس آ گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم اسے رکھ لیں گے، آخر ہماری عزت کے ساتھ آپ کی عزت کا بھی سوال ہے۔ فی الحال کوئی اتنا نہیں جانتا، بات دبائی جا سکتی ہے۔ عمران کو میں سمجھا لوں گی، تم بس اسے راضی کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ نزاکت نے اپنا تیر نسرین کی طرف پھینکا۔ زرمین تو دنگ ہی رہ گئی۔ یہ غلط کہہ رہی ہیں بھیا، ان کا بیٹا مجھے طلاق دے چکا ہے۔ زرمین چیخ اٹھی۔ اس پر نسرین بیگم نے نفرت سے اسے دیکھا۔ بہت ہو گیا، اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ نزاکت، اپنی بہو کو لے جاؤ یہاں سے۔ نسرین بیگم نے زرمین کا ہاتھ تھام کر نزاکت کی طرف دھکیلا۔
جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ مما، آریان تڑپ اٹھا۔ بس آریان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ یہاں نہیں رہے گی، اور ان لوگوں کی یہ اچھائی ہے کہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو واپس لے جا رہی ہیں۔ مجھے اس معاملے میں اب کوئی بات نہیں سننی۔ آپ نہیں بدلیں، بالکل بھی نہیں۔ زبیر کی آواز پر نسرین بیگم کی نگاہ پہلی بار اس کی طرف اٹھی، جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کب سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا اور نسرین بیگم کی بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہی غصہ، وہی اکڑ، وہی غرور، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ آپ نہیں بدلی مسز نسرین مرتضیٰ، زبیر نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ زبیر بھائی پلیز، مما ہیں وہ۔ آریان کو زبیر کا انداز اچھا نہ لگا تھا۔ زبیر نے ایک نظر آریان کو دیکھا اور وہ کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما دیے جو زرمین کے ہاتھ سے اس کی گاڑی میں گر گئے تھے۔ یہ طلاق کے پیپرز ہیں، تمہاری بہن سچ بول رہی ہے، رات کو اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ کر میری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ زبیر کی بات پر سبھی دنگ رہ گئے۔ آریان نے وہ کاغذات دیکھے، واقعی عمران زرمین کو طلاق دے چکا تھا۔ مما یہ سچ ہے، آریان دکھ سے بہن کو گلے لگاتے ہوئے بولا، اور زرمین ایک بار پھر رونے لگی۔ نزاکت کا چہرہ اتر گیا، لیکن زبیدہ پھر بھی خاموش نہ رہی۔ ارے جھوٹے ہیں یہ کاغذ، اسی شخص کے ساتھ بھاگی تھی یہ لڑکی، ضرور ان دونوں کی کوئی سازش ہے۔ آپ ایک عورت ہیں، اس لیے لحاظ کر رہا ہوں۔ سازش؟ آپ ایک عورت ہیں اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ آپ کے الفاظ پر زبان کھینچ لیتا۔ زبیر انتہائی غصے کے عالم میں بولا تو آریان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ ایک منٹ، پہلے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ باقی عمران نے یہ سب کیوں کیا، اس کا جواب وہ خود دے گا۔ آپ پولیس کا انتظار کریں، آریان سخت لہجے میں بولا تو نزاکت، زبیدہ اور شانی منہ جھکائے وہاں سے نکل پڑے۔ نسرین بیگم وہیں اپنی جگہ ٹھہر گئیں۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی؟ ان کا دل اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زرمین نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سب کو بتا دی۔ شانی کا ذکر کرتے ہوئے وہ پھر سے رو دی۔ زبیر نے اپنے لب بھینچ لیے۔ بس میرا بچہ، اب رونا نہیں، ان سب لوگوں کو اپنے کیے کا انجام بھگتنا ہوگا، آریان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زبیر اٹھ کر باہر چلا گیا اور اب اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ طلاق یافتہ تھی اور عدت کا معاملہ بہت نازک تھا۔ دونوں میاں بیوی خلوت میں ایک ساتھ نہیں رہے تھے، لیکن لوگوں کی نظر میں اس کی رخصتی ہوئی تھی اور ایک رات بعد وہ طلاق لے کر واپس آ گئی تھی۔ اس پر عدت واجب نہیں تھی، مگر وہ اپنی رضا سے عدت کر رہی تھی اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے زبیر باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس کی نظر اشنا پر پڑی۔ اشنا بھی اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ مجھ سے کیوں چھپایا سب؟ زبیر شکوہ آمیز انداز میں بولا۔ اشنا اور زبیر کا رابطہ بہت پہلے سے تھا۔ وہ دونوں اتفاقاً ایک ہی یونیورسٹی میں اکٹھے تھے۔ ایک سال وہ ساتھ رہے تھے، اس کے بعد زبیر آسٹریلیا چلا گیا تھا، لیکن اس نے رابطہ نہیں توڑا تھا۔ اشنا نے اپنی اور آریان کی شادی کی تصویریں بھی زبیر کو بھیجی تھی، جس کی وجہ سے زبیر آریان کو بھی پہچانتا تھا۔ البتہ پچھلے 2 ماہ سے اشنا نے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، اور کیوں نہیں رکھا تھا یہ آج زبیر کو معلوم ہوا تھا۔ کیسی ہو تم؟ اشنا نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ چھپا کر تمہیں کیا ملا؟ زبیر نے شکوہ کیا تو اشنا سر جھکائے اس کی بات سنتی رہی۔ بتانے لائق کچھ ہوتا تو زبیر تو ہی بتاتی نا۔ جانتے نہیں ہو تم نسرین پھپھو کو؟ وہ کیسی ہیں؟ سب کچھ برباد ہو گیا۔ اشنا، میں نے تم سے زرمین کے بارے میں جب بھی پوچھا تم نے یہی کہا کہ وہ پڑھ رہی ہے، لیکن اچانک سے اس کی شادی، یہ جانتے ہوئے کہ زرمین میرے لیے کیا ہے، اس کے باوجود تم نے اس کی شادی کا مجھے نہیں بتایا۔ کیا یہ غلط نہیں کیا تم نے؟ کیا تم میرے جذبات سے ناواقف تھی؟ زبیر کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ زبیر کے پیچھے آریان کو کھڑا دیکھ کر اشنا نے لب بھینچ لیے۔ اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ زبیر یہ کہتا ہوا پلٹا۔ آریان کو دیکھ کر ایک لمحے کو رکا، لیکن پھر لمبے لمبے قدم بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور گھر کی دہلیز عبور کر گیا۔ دونوں ماں بیٹی عدت میں تھیں۔ زرمین کی عدت 3 ماہ 10 دن اور نسرین بیگم کی 4 ماہ 10 دن کی عدت تھی۔ نسرین بیگم کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو چکا تھا، لیکن ان کے ہاتھ سے بہت کچھ نکل چکا تھا۔ آریان نے اس تمام عرصے میں عمران کو ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن وہ نہ ملا۔ اس کی فیملی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی فیملی بھی عمران کو ڈھونڈ رہی تھی اور پولیس بھی۔ آریان کا زبیر سے رابطہ تھا۔ زبیر دوبارہ آسٹریلیا جا چکا تھا، جبکہ اس کے بڑے بابا ایک بار مرتضیٰ ہاؤس آئے تھے، سب سے ملے۔
اس کے بعد وہ دوبارہ وہاں نہ آئے۔ آریان دل سے چاہتا تھا کہ اس کے بڑے بابا اور زبیر واپس گھر لوٹ آئیں۔ زرمین، یہاں آؤ۔ اشنا نے اسے کچن میں کھڑے کام کرتے دیکھا تو پکارا۔ وہ اچھے بچوں کی طرح اس کے پاس آ گئی۔ آج وہ پہلے سے کافی بہتر اور نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ آج تمہاری عدت مکمل ہو گئی ہے زرمین۔ جو ہونا تھا وہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر تم نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ سب اپنی رضامندی سے کیا، لیکن تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار ہم سب ہیں۔ اشنا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپ کیوں رو رہی ہیں بھابھی؟ اس سب میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ برا وقت تھا سو گزر گیا، مجھے کسی سے کوئی گیلا شکوہ نہیں ہے۔ زرمین کی نرم اور پرسکون آواز سن کر اشنا کا دل بھر آیا۔ وہ چھوٹی سی نازک سی لڑکی اتنے مضبوط اعصاب کی مالک ہوگی، اشنا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کاش وہ ایک بار زبیر کو سب کچھ بتا دیتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو بھی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ چلو آؤ، کھانا لگ گیا ہے، پھپھو کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی کافی اداس ہیں۔ آج مرتضیٰ انکل کے جانے کے بعد تو وہ بالکل ہی بدل گئی ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی، مما بدل گئی ہیں اور یہ بدلاؤ بہت اچھا ہے، ورنہ بابا کو کھونے کے بعد میں مما کو بھی نہیں کھو سکتی تھی۔ زرمین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی لمحے آریان اندر داخل ہوا اور ان دونوں کو گلے لگے دیکھ کر گہرا سانس بھر گیا۔ ارے بھیا، آپ آ گئے؟ زرمین نے آریان کو دیکھتے ہی چہکتے ہوئے کہا اور فوراً اس کے گلے سے جا لگی۔ آریان کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ اس کی بہن اب مسکرا رہی تھی۔ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میری جان، میری گڑیا، ہر وقت یوں ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو، تمہارے بھائی کو خوشی ہوتی ہے۔ آریان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ میں خوش ہوں بھیا، آپ ہیں، مما ہیں، بھابھی ہیں، سب میرے ساتھ ہیں۔ آپ سب میرے ساتھ ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ زرمین نے آریان کو تسلی کے لیے یہ الفاظ کہے، جبکہ اس کا دل کس قدر ٹوٹا ہوا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ پھر اس کے قدم اندر کمرے کی جانب بڑھے تو آریان اشنا کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جس دن سے زبیر یہاں سے گیا تھا تب سے آریان نے اشنا سے بات چیت بہت کم کرتی تھی، بس ضرورت کی بات کرتا تھا، جبکہ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا کھنچاؤ آ گیا تھا جسے اشنا نے محسوس تو کیا لیکن وہ خاموش رہی۔ آریان اس سے کچھ پوچھتا تو شاید وہ سب کچھ اسے بتا دیتی، مگر آریان کا یہ برتاؤ اسے بہت برا لگا تھا۔ اس نے صرف زبیر کی آخری بات سنی تھی، لیکن کیا وہ اشنا سے پوری بات نہیں پوچھ سکتا تھا؟ کمرے میں آئی تو آریان جمعہ کی تیاری کر رہا تھا۔ اپنے سفید کپڑے نکالتے ہوئے وہ باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ اشنا وہیں بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ آریان اس سے بات کرے اور وہ آریان کو سب کچھ بتا دے، مگر آریان اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ باہر آتے ہی اس نے اشنا پر ایک نظر ڈالے بغیر اپنے سوئے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کے نرم و ملائم بالوں کو ہاتھوں سے سہلایا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز اور بہت پیارا تھا۔ آریان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے، واپس آ کر سنتا ہوں، وہ روکھے انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اپنی ماں کے کمرے کی جانب تھا۔ ان سے مل کر وہ مسجد کے لیے نکل گیا۔ اشنا اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آریان ابھی بھی اس سے کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وقت تھوڑا اور آگے سرکا تو حالات بدل گئے تھے۔ گھر کے تمام فیصلے اب آریان ہی لیتا تھا۔ نسرین بیگم شوہر کی وفات کے بعد بہت بدل چکی تھی۔ سب سے زیادہ پیار وہ زرمین اور ازمیر سے کرنے لگی تھی۔ پاکستان واپس جانا ضروری ہے کیا؟ اس پروجیکٹ کو بھی مکمل ہونے میں وقت لگے گا۔ سبحان اور ماریہ زبیر کو ایئرپورٹ سے سی آف کرنے آئے تھے۔ تو تم دونوں کو کس لیے رکھا ہے؟ باقی کا کام تم دونوں کو مکمل کرنا ہوگا، زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، اب تو زبیر رضا عرف سعید شادی کریں گے، ماریہ نے اسے چھیڑا۔ ہاں تو تم دونوں کر کے بیٹھ گئے ہو، اب میں نہ کروں؟ زبیر کے کہنے پر دونوں ہنس پڑے۔ نہیں بھائی، ہم نہیں روکتے، آپ جائیں اور ہماری طرف سے نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، سبحان نے پیار سے کہتے ہوئے زبیر کو گلے سے لگایا۔ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کو اللہ حافظ کہتا آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنی اصل زندگی کے پاس واپس لوٹ رہا تھا۔ یہ 6 ماہ کا عرصہ اس نے کیسے گزارا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ مزید وہ اپنوں سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ زرمین ازمیر کے ساتھ پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک بارش ہونے لگی۔
وہ گارڈن میں کھڑی بری طرح بھیگ گئی تھی۔ ازمیر کو گود میں اٹھائے وہ آگے بڑھی کہ ازمیر نے شرارت کے ساتھ اس کی طرف پانی کا پائپ کر دیا اور اسے مکمل بھگو دیا۔ یہ کیا کیا ازمیر؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ ازمیر اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ازمیر کے ساتھ وہ بھی ارد گرد کا ہوش بھلا کر بچی بن گئی اور بارش میں بھیگنے لگی۔ سب کچھ بھلا کر اس وقت وہ اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائے کر رہی تھی۔ یہ سب تو اسے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن ماں کی سختی کی وجہ سے وہ کبھی سانس بھی اونچا نہیں لیتی تھی۔ آج وہ کھل کر جی رہی تھی۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی کہ مین گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہوئی، لیکن زرمین کی اس طرف پیٹھ تھی۔ وہ ازمیر کو بارش میں بھگوتے ہوئے ہلکا ہلکا پانی بھی اس پر گرا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے رضا صاحب اور زبیر نے یہ منظر دیکھا تو زبیر ساکت ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ لگتا ہے اس پری کو جلدی اپنے گھر لانا ہوگا۔ بیٹیوں کے دم سے گھر کی رونق ہوتی ہے۔ وہ خوشی سے بولتے ہوئے گاڑی سے اترے اور اندر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ زبیر اب کی بار باتوں میں نہ الجھا بلکہ مڑ کر اسے بھرپور نگاہ سے دیکھتا ہوا گاڑی سے اترا اور اس کی جانب بڑھا۔ ازمیر خود بھی بھیگ گیا اور مجھے بھی بھگو دیا۔ اب میں تھک گئی ہوں، چلو اندر جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے ایک طرف گرتے پائپ کو دیکھ کر ازمیر کو گود میں اٹھانے کے لیے پھر سے آگے بڑھی کہ پائپ پر پاؤں پھسلنے سے پوری طرح پیچھے گرنے لگی۔ زبیر جو سینے پر ہاتھ باندھے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے ہی فوراً اسے تھام لیا۔ زمین اپنے سامنے زبیر کو دیکھ کر گنگ رہ گئی۔ وہ تو آسٹریلیا چلا گیا تھا، پھر کب لوٹا؟ وہ سیدھی ہوتی ہوئی اس سے ذرا دور ہٹی۔ آپ؟ وہ سر جھکائے اپنی خفت مٹاتے ہوئے بولی، جبکہ زبیر کی نظریں اسے سخت کنفیوز کر رہی تھیں۔ آپ کب لوٹے؟ آج ہی لوٹا ہوں۔ تم ان 5 ماہ میں کافی بدل گئی ہو۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر اپنا رخ بدل گیا۔ اس وقت اس کے حسن کی تمام رعنائیوں کو دیکھنا زبیر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس وقت وہ دونوں ہی بھیگ چکے تھے۔ بارش رک گئی تھی لیکن ٹھنڈی ہوائیں اب بھی چل رہی تھیں۔ پھپھو، ازمیر نے اسے پکارا تو وہ اس کی طرف مڑی اور اسے گود میں بھر لیا۔ پلیز اندر چلیے۔ وہ زبیر کو دیکھتے ہوئے اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ گئی، جبکہ زبیر اس سے رخ پھیرے زیر لب مسکراتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ اندر کا ماحول رضا صاحب نے خوشگوار بنا دیا تھا۔ نسرین بیگم ان سے جھجک رہی تھی۔ ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے وہ شرمندہ تھیں۔ بھابھی، چھوڑیں ساری باتیں، بس منہ میٹھا کریں۔ آج سے آپ کی زرمین ہماری ہے۔ رضا صاحب نے مٹھائی اشنا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ اشنا نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا۔ بھائی صاحب، آپ جانتے ہیں زرمین کی پہلی شادی؟ کچھ مت کہیے بھابھی، سمجھ لیں وہ وقت آیا ہی نہیں تھا۔ ہماری زرمین کل بھی معصوم تھی، آج بھی معصوم ہے، رضا صاحب نے محبت سے کہا۔ اشنا زرمین کو باہر لے آئی۔ زبیر نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے، سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ اوڑھے وہ سیدھا زبیر کے دل میں اتر رہی تھی۔ نسرین بیگم نے آریان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اپنے بیٹے کا دل بہت دکھایا ہے، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ زرمین کے لیے پہلے میں نے اکیلے فیصلے لے کر بہت پچھتائی ہوں، لیکن اس بار میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس فیصلے میں شامل ہوں۔ خاص طور پر زرمین کی مرضی میرے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے پیار بھری نگاہوں سے زرمین کو دیکھا جو رضا صاحب کے قریب ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مما، آج کا یہ فیصلہ ہم سب کو دل و جان سے قبول ہے، آریان نے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو زبیر زرمین کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دے، رضا صاحب نے جیب سے انگوٹھی کا ڈبہ نکالتے ہوئے کہا۔ زبیر سمیت سبھی حیران رہ گئے۔ نسرین بیگم اور آریان کی رضامندی کے ساتھ زرمین کی شرماتی ہوئی خاموشی نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ زبیر نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھاما اور دھیرے سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ عادل نے ان کی کئی تصویریں کلک کی۔ نسرین بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آج تمہارے بابا ہوتے تو اپنے بھائی کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے، اپنی بیٹی کا گھر بستا دیکھتے، وہ اداسی سے بولی۔ آریان نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ مجھے ایک بار ان کی قبر پر لے چلو آریان،
नसरीन बेगम नम लहजे में बोली तो आर्यान ने उन्हें सीने से लगाकर इस बात में सर हिला दिया। आर्यान प्लीज अजमीर को पकड़ लो यार, ये मुझे तैयार नहीं होने दे रहा, बार बार मेरा झुमका उतार देता है। उष्णा चिढ़ते हुए अंदाज में बोली। आज जरमीन की बारात थी और सभी तैयारियों में मसरूफ थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि आज की शादी में सबके दिल का इत्मीनान शामिल था, जबकि मुर्तज़ा साहब की कमी हर कोई शिद्दत से महसूस कर रहा था। आर्यान ने अपने बेटे को गोद में उठाया और दूसरे हाथ से पलट कर जाती उष्णा को अपनी तरफ खींचा। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, उसके गाल पर लब रखते हुए धीरे से कहा तो वो सर झुकाकर मध्यम सा मुस्कुरा दी। उन दोनों के दरमियान की गलतफहमी भी जुबैर ने ही दूर की थी। आर्यान को दुख था कि उससे ये बात छुपाई गई कि उष्णा जुबैर से राब्ते में थी, और उष्णा ने खुद को क्लियर करते हुए माफ़ी मांगी कि वो फुफ्फो की वजह से ये बात न बता पाई। जुबैर ने ही इन दोनों की सुलह करवाई। वैसे भी इतने दिन बातचीत बंद कर रख कर आर्यान उसे अच्छी खासी सज़ा दे चुका था। वो उसे कई बार रोता भी देख चुका था। अब उसे मज़ीद तकलीफ ना दे सका। मैं तैयार हो जाऊं? आर्यान का रोमांस वाला मूड ऑन होता देखकर वो शर्माती हुई बोली। ठीक है, लेकिन रात को कोई बहाना नहीं चलेगा। आज रात तुम्हें मेरी बाहों में होना चाहिए, वो भी मेरी फेवरेट नाइट ड्रेस में। वो आहिस्ता से बोला तो उष्णा झींप गई, जबकि वो अल्टीमेटम देता हुआ अजमीर को लिए बाहर निकल गया। आज एक बार फिर जरमीन दुल्हन बनी जुबैर रज़ा के नाम की सेज पर बैठी थी। दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था कि दरवाज़ा खुला और जुबैर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में जरमीन के लिए गजरे थे। जरमीन ने पलकें उठाकर इस खूबसूरत इंसान को देखा जो ना सिर्फ खुद खूबसूरत था बल्कि उसका दिल भी बेहद खूबसूरत था। बहुत प्यारी और मासूम लग रही हो मेरी जान। जुबैर ने उसे गजरे पहनाते हुए उसके माथे पर अपने सुलगते लब रखे। जरमीन ने कांपती पलकों से उसे देखा और अगले ही लम्हे उसकी आंखों में खुमार की लाली देखकर पलकें झुका लीं। जुबैर उसकी नाज़ुकी देखकर मुस्कुरा दिया और यूं उनकी नई जिंदगी का आगाज हो गया। जुबैर प्लीज बताएं ना, कहाँ लेकर जा रहे हैं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है, प्लीज बताएं ना, मुझे डर लग रहा है। वो उसके साथ तेजी से चल रही थी। सामने का मंजर खौफनाक सा था। जरमीन को आज सुबह जुबैर बिना कुछ बताए अपने साथ यहाँ ले आया था। जरमीन जुबैर के साथ चुपके चुपके एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी कि एक कमरे के पास जाकर जुबैर रुका और धीरे से उसका दरवाज़ा खोला। ये है मेरी जान की मुंह दिखाई, जुबैर ने उसके माथे पर लब रखते हुए कहा। जरमीन की आंखों में हैरत उमड़ आई। अगले ही पल लाइट ऑन हुई और सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। एक कुर्सी पर इमरान रस्सियों से बंधा हुआ था, जबकि दूसरी कुर्सी के साथ उसकी बीवी बैठी थी। जरमीन को सब याद आ गया। ये यहाँ कैसे? वो हैरत से कुछ भी समझ ना पा रही थी। ये दोनों मेरी कंपनी में काम करते थे और जब तुम उस रात मुझसे टकराई थी तो ये मेरी कंपनी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट पकड़ने वाले थे। जब मैंने तलाश शुरू की तो ये दोनों बहरूपिये मुझे अपनी ही कंपनी में मिल गए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि मैं कौन हूँ। जुबैर ने उनकी तरफ नफरत और हरकारत से देखते हुए कहा। प्लीज़ जुबैर, इनको छोड़ दें, मैंने इनको माफ़ किया। वो उनकी हालत देखकर रोंदे हुए लहजे में बोली। तुम इनको माफ़ कर सकती हो, लेकिन मैं इनको नहीं माफ़ कर सकता। जुबैर का लहजा तेज़ हुआ। वो गुस्से का ऐसा ही था, एक बार गुस्सा आ जाता तो खुद पर काबू खो देता था। जरमीन परेशान सी हो गई। जुबैर, मैं अपनी नई ज़िंदगी में पुरानी कोई भी याद नहीं रखना चाहती। मेरी खातिर, अल्लाह की खातिर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इनको माफ़ कर दें, क्योंकि बदला लेने वाले से माफ़ करने वाला अफजल है। मुझे आप मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज़मीन ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लेते हुए एक एक लफ्ज़ बेहद मोहब्बत और मान भरे लहजे में कहा और धीरे से अपने लब उसके माथे पर रख दिए। जुबैर का गुस्सा यकदम ठंडा हो गया। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं लाया था कि तुम इनकी वकील बन जाओ, जुबैर ने खफकी से कहा। मैं किसी की वकील नहीं बन रही, मुझे सिर्फ और सिर्फ जुबैर चाहिए, बस। वो मुस्कुरा दी।
میری جان، زبیر رضا خان صرف زرمین کا ہے اور ہمیشہ اسی کا ہی رہے گا، اور باقی آج شام ریسیپشن کے بعد رات کو مزید تفصیل سے بتاؤں گا کہ میں کتنا تمہارا ہوں اور تم کتنی میری۔ زبیر نے اس کی کمر کے پیچھے بازو حائل کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا تو زرمین شرما کر نظریں جھکا گئی۔ ان دونوں کی مسکراہٹ حقیقی تھی اور زرمین زبیر کو دیکھ کر آج اس بات کو سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، تو اسے ایسے زبیر رضا خان جیسا مرد ہی ملنا تھا، نہ کہ عمران جیسا گھٹیا انسان۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، انسان کو اس کی حکمت بعد میں سمجھ آتی ہے۔